ابھی تم دعا کرتے کرتے اپنے منزل کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جان سکتے۔ کیا پتہ کہ اب ایک دعا کی بات ہو، کیا پتہ اب منزل قریب ہو۔ اب اگر مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے تو کیا فائدہ اتنا دور آنے کا۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑا جانا، یہ سب سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا۔ دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھو۔ ہار مت مانو، پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، اپنا خوبصورت والی سفر جاری رکھو جب تک کہ تمہاری کہانی فیکون کی تشریح نہ بن جائے۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کو حالات ناقابل برداشت لگ رہا ہے، مگر آپ کے رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ اگر آپ کو حالات ناممکن یا مشکل لگ رہا ہے تو یاد رکھو کہ آپ کے اندر اس سے لڑنے کی ہمت کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔ جتنا زیادہ صبر کرو گے اتنے ہی زیادہ خوبصورت صلہ پاؤ گے۔ کیا پتہ تمہاری اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہر چیز کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، قبولیت کا بھی ایک اصول ہے کہ دعا کرو، صبر رکھو اور معجزوں کو پالو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقین مانو وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے ہی امید کیوں لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے موجود ہے۔ وہ تو بس تمہارا منتظر ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کا ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہے۔ خواہ تم مچھلی کے پیٹ میں ہو یا سمندر کے کنارے، جب وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلی چالوں کے ذریعے ہی تمہیں عزت بخش دیتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تم سے کوئی چیز لے اور اس کے بدلے تمہیں بہترین سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہترین بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے تمہیں نوازتا ہے کہ تم دیکھتے ہی رہ جاتے ہو۔